کرنا چاہیے۔ بظاہر تو مہر النساء شاہ نواز سے ناراض ہے، لیکن اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، حتیٰ کہ شاہ نواز کی پسند کے کھانے خود بناتی ہے، جس پہ سمن شاہ کو بہت تپ چڑھتی ہے اور مہر النساء سے کہتی ہے کہ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم اس ملک کے سب سے بڑے سیاست دان شاہ نواز کی بیوی اور سمن شاہ کی بہو ہو، تمہیں بھلا کچن میں نوکروں کی طرح کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پہ مہر النساء کہتی ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں شاہ نواز کی پسند کا کھانا خود بناؤں، تو سمن شاہ کہتی ہے کہ یہاں پر شاہ نواز کے لیے، میرے لیے، زین کے لیے، حتیٰ کہ تمہارے لیے بھی الگ الگ کک موجود ہیں جنہیں اچھے سے پتا ہے کہ ہم سب کی پسند کیا ہے، تو تمہیں میڈل کلاس عورتوں کی طرح کچن میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سوشل میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی تو تمہاری وجہ سے ہماری جگ ہسائی ہوگی۔ مہر النساء کہتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ہمارے نجی معاملات میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میں اپنی خوشی سے اپنے شوہر کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو آپ کو مجھے روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ نہ تو میں آپ کے راستے میں آؤں اور نہ ہی آپ میرے راستے میں آئیں۔ جبکہ شاہ نواز تو بہت خوش ہوتا ہے کہ مہر النساء بے شک مجھ سے بات نہیں کر رہی، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے محبت و بے تحاشا کرتی ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی ہے نوکروں کی ایک فوج کے ہوتے ہوئے میرے سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی۔ سمن شاہ سوچتی ہے کہ شاہ نواز کو مینٹلی اتنا بیزی کر دینا چاہیے کہ اس کے پاس مہر النساء کے ساتھ بتانے کے لیے وقت ہی نہ بچے، اسی لیے جب دیکھتی ہے کہ شاہ نواز مہر النساء کے ساتھ ہے تو اسے فوراً ایمرجنسی میٹنگ کے لیے بلاتی ہے، جس میں یوتھ امپاورمنٹ پہ شاہ نواز نے اسپیچ کرنی ہے۔ شاہ نواز کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی اسپیچ کرنا بھی تھی تو مجھے ہفتہ پہلے بتا دیا ہوتا، مجھے تو یوتھ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ مہر النساء جب شاہ نواز کو پریشان دیکھتی ہے تو کہتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ میٹنگ کے لیے تیار ہیں، اور پھر مہر النساء اپنی قابلیت سے شاہ نواز کو اس قدر شاندار اسپیچ لکھ کے دیتی ہے کہ شاہ نواز مہر النساء کی ذہانت سے امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ مہر النساء کیا چیز ہے، ہر کام میں ہر فن مولا۔ حالانکہ آج کل تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی بہت اچھی اسپیچ لکھوائی جا سکتی ہے۔ خیر، شاہ نواز مہر النساء کی لکھی اسپیچ جب کانفرنس میں کرتا ہے تو سبھی لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور شاہ نواز دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ یہ سب مہر النساء کی وجہ سے ہے۔ اب ہر آئے دن جب مہر النساء کی ایک نئی قابلیت کھل کے شاہ نواز کے سامنے آتی ہے تو شاہ نواز کے دل میں مہر النساء کے لیے محبت بھی اسی رفتار سے دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ محبت سمن شاہ کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان ہے جسے بری طرح سے چبھتی ہے، اور وہ ہے زین شاہ۔ اب زین شاہ دیکھتا ہے کہ مہر النساء اکیلی ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا، میرا بھائی اگر تمہیں اہمیت دے رہا ہے تو یہ اہمیت چند دن کی ہے، ہو سکے تو اسے انجوائے کر لو کیونکہ بہت جلد تم سے یہ سب کچھ چھننے والا ہے۔ مہر النساء زین کی یہ بات سن کے حیران تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے، بہرحال اسے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو چیلنج ایکسیپٹڈ۔ جبکہ شاہ نواز زین کو مہر النساء سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، فوراً وہاں پہنچتا ہے اور زین سے کہتا ہے کہ آج تو تم نے جو کچھ بھی مہر النساء سے کہہ دیا، آج کے بعد میں تمہیں اس سے بدتمیزی کرتے نہ دیکھوں، کیونکہ مہر النساء صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ اس گھر کی بڑی بہو بھی ہے، اور اس لحاظ سے اس گھر کے ہر فرد پہ اس کی عزت کرنا لازم ہے۔ مہر النساء تو شاہ نواز کی یہ بات سنتی ہے تو زین کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتی ہے، جبکہ زین زخمی شیر کی طرح سوچ لیتا ہے کہ اب جلد سے جلد مہر النساء کو اس بے عزتی کا بدلہ چکھانا ہی ہوگا۔ اب زین چونکہ مہر النساء کی بہن مسکان کو بری طرح سے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں ٹریپ کر چکا ہے، اور مسکان کو یہی لگنے لگا ہے کہ میری بہن ہی غلط ہے، ورنہ زین تو بہت اچھا انسان ہے، اور یقیناً میرے بھائی کا مرڈر بھی اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ محض ایک حادثہ تھا۔ مسکان تو خواب دیکھنے لگی ہے کہ جیسے میری بہن مہر النساء کی زندگی شاہ نواز کے ساتھ شادی کے بعد اتنی بدل گئی ہے، عالی شان ہو گئی ہے، تو بہت جلد میری لائف بھی مہر النساء کی طرح شاندار ہوگی جب میری شادی زین شاہ سے ہو جائے گی۔ جبکہ مسکان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ زین محض اسے ایک مہرہ بنا رہا ہے، وہ بھی اس کی بہن مہر النساء سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر زین شاہ مسکان کو رات کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح جب تم کالج جاؤ گی تو واپسی پہ میں تمہیں پک کرنے آؤں گا، لیکن کالج سے ذرا دور پک کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں میرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھے اور تمہاری کالج میں بدنامی ہو۔ دراصل زین شاہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے کہ مسکان کو جب غائب کرے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پیچھے زین شاہ کا ہاتھ ہے۔ مسکان نیکسٹ ڈے زین شاہ کے ساتھ چلی جاتی ہے بغیر کسی کو کچھ بتائے۔ پہلے یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، پھر زین مسکان کو ایک جیولری کی شاپ پہ لے کے جاتا ہے، اور جب مسکان اپنے لیے جیولری سلیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو زین مہر النساء کو ویڈیو کال ملا کے کہتا ہے کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، اور پھر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پھر